اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو صرف عقائد اور عبادات کی بات نہیں کرتا بلکہ اس میں معاشرت بھی ہے، اور معاشرت پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ چونکہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، انسان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سوسائٹی بنتی ہے، تو اس میں اسلام چونکہ پورا ضابطہ حیات ہے، لہذا وہ پوری بات بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے ملنا ہے، کیسے کسی کے ہاں جانا ہے، دوسرے جتنے بھی طریقے زندگی کے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے، وہ سکھا گئے۔ اور ایک ترمذی کی حدیث ہے، باب الایمان میں، کتاب الایمان میں باب 12، اس میں حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی ڈیفینیشن آف اے مسلم ڈیفائن کیا گیا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اس کے خلاف جاتا ہے تو اس کو فتویٰ تو نہیں لگایا جا سکتا کہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ضرور ہوگا مگر کامل مسلمان نہیں۔ ان چیزوں پہ بہت غور کرنا چاہیے۔ اب ہاتھ اور زبان سے جو بات کی گئی ہے تو ہاتھ کی تو صاف بات ظاہر ہے، لیکن زبان سے بعض دفعہ ہم دوسروں کو تکلیف دے دیتے ہیں۔ مثلا اب سلام کرنے کا بہت ثواب ہے، کسی کو سلام کرنا، چونکہ اسلام شروع ہی سلام سے ہوتا ہے، السلام علیکم، یعنی دعا ہے سلامتی کی، شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ جو ثواب کرنا ہے، سلام کرنا ثواب کا کام ہے، یہ گناہ بن جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے۔ جیسے جو شریعت نے قوانین مقرر کیے ہیں ان میں اگر کوئی شخص تلاوت قرآن میں مصروف ہے تو اسے سلام کرنا جائز نہیں، کیونکہ اگر سلام کیا جائے گا ایک تو اس کی تلاوت میں خلل پڑے گا، دوسرا وہ مشغول ہوگا آپ کی طرف تو اس کو تکلیف ہوگی۔ تکلیف سے بچانا ہے، یہ دین ہے۔ یہ یہاں تک ہے کہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ صرف ہاتھ اور زبان سے مسلمان نہیں بلکہ سارے لوگ محفوظ رہیں، چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ایک دفعہ فرمایا کہ زمانہ امن میں کسی کافر کو بھی تکلیف نہ دینا۔ لہذا یہ دین ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسری جو حدیث پاک ہے وہ بھی ترمذی کی ہے اور باب الزہد سے ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو، ایکویلٹی، مساوات۔ اب یہ جو مساوات والا معاملہ ہے اس سے کچھ لوگ گھبراتے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ یہ اسلاموفوبیا کہ ایکویلٹی نہ ہو، برابر کیسے ہو جائے؟ پوری ورلڈ میں 20% لوگ ایسے ہوں گے
یعنی ہر ملک کے حساب سے 20%، کہ جو طاقت اور مال کے نشے میں ظلم کرتے ہیں، اور وہ ظلم جو ہے ساری دنیا میں پھیلتا ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑاتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں، اس کے ذریعے وہ اپنا کام نکالتے ہیں۔ لہذا یہ جو دین اسلام ہے، جو بہترین دین ہے اور جس میں سراسر سلامتی ہے، اسی کو ان طاقتوں نے ٹیررزم تک پہنچا دیا۔ مسلمان کو ٹیررسٹ کہا جانے لگا۔ یہ ان کا گندا کھیل، جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا اور مسلمانوں سے ایسے کام کروائے گئے کہ جس کی وجہ سے یہ سلسلہ ہوا۔ لہذا جو مسلمان ہے وہ تو اس کی تعریف رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی، اسلام کی تعریف ہو گئی۔ تو اب اسلام میں تو یہ ساری باتیں ہیں کہ جس میں آپ کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی جانور کو بھی بلا وجہ تکلیف نہ دیں، گزرگاہ میں نماز نہ پڑھیں تاکہ لوگوں کا راستہ تنگ نہ ہو، اور پھر گزرگاہ میں گند نہ پھیلائیں، یعنی کیلا کھایا اور چھلکا پھینک دیا، اور اگر کوئی وہاں سے گزرا، پھسلا اور گرا اور اس کے ٹانگ میں کسی جگہ فریکچر ہو گیا۔ تو اسلام یہ چھوٹی چھوٹی لے کے بڑی بڑی بات تک ہر بات پہ بات کر رہا ہے اسلام، کہ ایسا نہ کرو۔ ضرر رسانی خلق جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا بہت بڑی بات ہے، ثواب ہے، لیکن دھکا دے کے کسی کو بوسہ دینا جو ہے وہ اگر اس کو تکلیف ہو تو گناہ ہے۔ لہذا یہ ساری باتیں سمجھنے کی ہیں، دین میں ہیں، موجود ہیں، اور یہ اسلام ہے۔ اب یہ جو لوگ دین کو خراب کر رہے ہیں، کچھ ہمارے لوگ بک جاتے ہیں، کچھ دوسری وجوہات کی بنا پہ مسلمانوں کو خراب کر رہے ہیں، اسلام کو خراب کر رہے ہیں، دین کو خراب کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، چونکہ وہ ایکویلٹی نہیں چاہتے، مساوات نہیں چاہتے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے لمبے کرتے کا جواب نہیں دینا چاہتے۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرح جو یہودی سے چادر لی تھی اور جس نے جھوٹ بولا تھا، وہ عدالت میں جا کے اس کا جواب نہیں دینا چاہتے، عدالتوں سے گھبراتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا، اور اسلام اس مقام پہ پہنچا، حالانکہ دنیا کا سب سے اچھا دین، اس میں سب سے کائنات کی اچھی باتیں اور انسان کی زندگی کا پورا ڈسپلن اور معمول بتایا گیا۔ سورہ نور میں آیت نمبر 58 سے آگے اگر آپ پڑھیں تو تقریباً 2 رکوع ہیں جو پورے معاشرت پر ہیں، آداب معاشرت پر۔ لہذا قرآن اور حدیث اور پھر صحابہ کرام اور اولیاء کرام کو جو ایک طرز عمل ہے وہ اسلام ہے۔ ہم جب وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا قرآن پڑھ کر، صرف قرآن پڑھ کر، سیرت پاک کی کتابیں پڑھ کر، کیونکہ اچھی چیزیں نظر آئیں انہیں، لیکن جب وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں تو یہاں خیر کا پہلو ہی کوئی نہیں۔ اس لیے ذمہ داری ہم سب پر آ رہی ہے، اور وہ جو اسلام
جو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کی پابندی کریں، اور ریڈ سگنل کراس نہ کریں، ہم وہ بھی کرتے ہیں، غلط پارکنگ نہ کریں، ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ یہ سب گناہ ہیں شریعت کی نظر میں، لہذا ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو گناہ ہے، یہ یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، لیکن معاشرتی طور پر اور ہمارے جو معاملات ہیں ہم ان کو نہیں سمجھ رہے کہ ہم کسی کے ساتھ کیسے ملتے ہیں، کسی کے گھر کیسے جاتے ہیں، کیسے جانا چاہیے نہ سیکھتے ہیں۔ اس لیے امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ ایک جانور وہ ہوتا ہے کہ جو فائدہ دیتا ہے، جیسے بکری، گائے، کہ آپ ان کا دودھ بھی حاصل کریں اور اگر ضرور تو کاٹ کے کھا بھی لیں۔ لیکن ایک وہ جانور ہوتے ہیں جو صرف نقصان پہنچاتے ہیں، سانپ، بچھو، درندے وغیرہ۔ تیسری قسم کے جانور وہ ہیں جو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، لومڑی، گیدڑ جو انہوں نے لکھا، یا بے ضرر قسم کی کوئی مخلوق۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلی بات تو یہ کہ ہمیں انسان بننا ہے، اور اگر انسان نہیں بننا تو پہلی یا تیسری قسم کے جانور بن جائے، دوسری قسم کے نہ بنے جو کسی کو نقصان دے۔ یہ ساری باتیں بڑے غور کرنے کی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ یہ جو کچھ ہمارے مسئلے بھی ہیں، کچھ باہر سے مسئلے آئے، اور باہر کے وہ لوگ انہوں نے یہاں بھی کام کیا، باہر بھی کیا، جن کے پاس طاقت، پیسہ اور دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں، انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے 20% وہ جو لوگ تھے ہر ملک میں، انہوں نے سلامتی سے اسلام کو ٹیررزم تک پہنچا دیا۔ حالانکہ اسلام ایک حساس دین ہے، اتنا حساس دین ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سوئے آدمی کے پاس اونچی قرآن بھی نہ پڑھیں۔ قرآن پڑھنا کتنا بڑا سب، لیکن اس سے اس کی نیند میں خلل آ جائے گا۔ اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احادیث میں جو تہجد میں اٹھنے کا انداز ہے کہ آپ بہت آہستہ سے اٹھتے تھے، آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے کہ کہیں عائشہ جو ان کی بیوی ہے وہ فرماتی ہیں کہ وہ جاگ نہ جائیں، چونکہ تہجد تو حضور پر واجب لیکن ان پر نہیں تھی، عائشہ پر نہیں تھی، لہذا آپ آہستہ اٹھتے کہ اس کی نیند میں خلل نہ ہو۔ حضور کا انداز دیکھیں اور ساری یہ باتیں دیکھیں تو پھر یہ جو خوف چھایا ہوا ہے ان لوگوں پہ جو اسلام کے خلاف ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی سب سے محبوب ترین ہستی ہوا ہے، اور مسلمان کو سب سے زیادہ جوش اسی بات پر آتا ہے، لہذا وہ جان بوجھ کے حرکتیں کرتے ہیں کہ مسلمان اشتعال میں آئیں اور پھر اور ان کو ایکسپوز کریں کہ ایسے بہت سازشیں ہو رہی۔ تو ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، بڑی احتیاط کرنی چاہیے
ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھا انسان بھی بننا ہے، جس کے لیے میں نے یہ کچھ گزارشات کی ہیں اور اس میں یہ چیزیں سمجھنی ہیں، کیونکہ طاقتور طبقہ اسلام کو پسند نہیں کرتا، جو ظالم بھی، مظلوم لوگ ساری دنیا میں اسلام کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ اسلام کسی قسم کا فرق نہیں پیدا کرتا، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، اسلام کی نظر میں سب برابر ہے۔ اس لیے یہ گزارشات ہیں جو میں کرنا چاہتا تھا، تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں ان کاموں پہ عمل بھی کریں اور ہمیں ہدایت بھی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔